سلام ہو ایسے لوگوں کی سماعتوں اور پاک روحوں پر جو پیغام حق سننے اور سمجھنے کے لیے ہم سے جڑ چکے ہیں۔ پروگرام کی علماء ٹاک شو میں آپ کا اپنا میزبان حسین سلمان علی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج جس عنوان کا انتخاب ہم نے کیا وہ انتہائی مفید اور بہت وقت کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ ہم معاشرے میں بدعنوانیوں کو دیکھتے ہیں، میڈیا کا دور ہے، اس کے علاوہ معاشرے میں خواتین کے حجاب کی حوالے سے بھی بات کی جائے گی۔ تو بغیر میں اپنا ٹائم ضائع کیے میں اپنے مہمان خصوصی جناب علامہ شبیر رحیمی صاحب کو انوائٹ کرتا جاؤں گا۔ آغا السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ بہت بہت وبرکاتہ۔ شکریہ خوش آمدید آپ کا اس پروگرام پہ۔ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت آپ نے ہمارے لیے بھی نکالا۔ آغا صاحب کیسے ہیں آپ؟ جزاک اللہ، کرم اللہ کا۔ میں بھی شکر گزار ہوں آپ کا، اس لائق سمجھا کہ آپ کے ٹاک شو میں اپنی چند آرائش آپ کی خدمت میں اور اپنے سامعین کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ دعا گو رب کریم آپ کو اور تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی ہیں، یوں ہی ذوق شوق ولولے اور ہمت کے ساتھ دین اور انسانیت کی خدمت کرتے رہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آغا آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح میڈیا کا دور ہے، بہت سارے خرافات آ گئے ہیں اور لوگوں میں کس طرح کے کام ہوتے ہیں، کس طرح کرتے ہیں، تو اس میڈیا کا انسان کے کردار پر کیا اثر ہے؟ جی، انسانی سماج اور انسانی معاشرے میں روز اول سے اب تک اور بالخصوص جب سے ٹیکنالوجی کا اور صنعت کا دور جو ہے برجستہ ہوا، آگے بڑھا، اس میں انسانی معاشرے میں ذرائع ابلاغ، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا انسان کے کردار پر اور اس سے پہلے انسان کی سوچ پر، جی انسان کی تھنکنگ پر، انسان کے سوچنے کے انداز پر گویا سوشل میڈیا بڑے اثرات رکھتا ہے۔ اس میں شک نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں ورلڈ سطح پہ مثلا ایک سوچ بنانی ہو تمام انسانوں کی، ویسے بھی گلوبل ولیج کا نام اسی لیے دیا گیا کہ میڈیا نے ہم سب کو، جو K2 کی چوٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جو نیو یارک میں بیٹھا ہوا ہے، وہ جو فلان کنٹری میں بیٹھا ہوا، سب کو ملا کے گویا ایک ہم شہری بنا دیا پوری دنیا کو، ورلڈ کو۔ اب اس میں جہاں مثبت اور پازیٹیو اثرات انسانی سماج کے لیے بے شک ہیں، اس میں شک نہیں ہے میڈیا کے، وہاں کچھ نگیٹو اور منفی اثرات بھی انسانی سماج میں اس میڈیا کی وجہ سے پیش آئے۔ اب یہ سمجھدار اور دانشمند پڑھے لکھے اور عوام کو توجہ دلانے کی ضرورت ہے تاکہ مثبت اثرات سے مستفید ہوتے ہوئے میڈیا کے منفی اثرات سے خود کو اور اپنے آنے والی نسلوں اور نئی جنریشن کو ہم بچا سکیں۔ اس کے لیے بھی سوچ و بچار کی ضرورت ہے۔ خلاصہ مختصر جواب یہ کہ میڈیا میں آج کل ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ میڈیا ذہن بناتا ہے، اور اگرچہ میڈیا اپنے حقیقی ریئل معنوں میں وہ ایک مجازی اور مصنوعی دنیا ہوتی ہے، لیکن یہ میڈیا کی مصنوعی اور مجازی دنیا ہماری حقیقی دنیا کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، تاثر گزار رہی ہوتی ہے۔ اب بالخصوص منفی جب افیکٹس کا مسئلہ پیش آئے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کن طریقوں سے منفی اثرات سے ہم بچا سکتے ہیں خود کو۔ تو ان میں سے ایک یہ ہے کہ میڈیا میں ہر چیز مثلا فیک نیوز، ساری چیزیں حق کے خلاف، سچ کے خلاف، مثلا کوئی جو چاہے ڈال سکتا ہے، اٹھا کے اپلوڈ کر سکتا ہے۔ تو ہمیں تحقیق کرنی چاہیے، سچائی، صداقت اور حقانیت تک پہنچنے کے لیے ہمیں مناسب اور اتھینٹک سورسز سے جب تک کوئی چیز کلیئر نہیں ہوتی ہے ہمیں اس کو نہیں ماننی چاہیے جو بھی سوشل میڈیا میں ملے مثلا۔ تو اس طرح 2-4 اور اصول ہوں گے جو ٹائم لیں گے، فی الحال نہیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگر میڈیا کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر آج کل بہت سے ایسے سوشل آ چکے ہیں جس میں عورت ایک مارکیٹنگ کے طور پہ یوز ہو رہی ہے، بے حجاب آنا اور اس کو مارکیٹ کے لیے یوز کرنا اور حجاب کو اتار دینا اپنے فیشن میں، اور اس حوالے سے ان کے حجاب کا کتنا کردار ہے سوسائٹی پہ، عورت کے حجاب کا؟ دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ایز اے مسلمان دین مبین اسلام نے انسانی سماج کا ایک مہم پارٹ اور حصہ خواتین ہے،
اس میں شک نہیں ہے. کسی بھی سماج کی ترقی میں، بہتری میں خواتین کا جو کردار ہے وہ نہایت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یعنی کوئی معاشرہ خواتین کے کردار کے بغیر، خواتین کے ڈائریکٹ انوالو اور معاشرے میں جب تک وہ ساتھ نہ دیں، کوئی معاشرہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتا ہے. پیش رفت، ترقی، بہتری، ساری چیزیں. بعض روایات میں ہے اللہ نے اپنی ساری رحمتیں یعنی خواتین جہاں ہوں وہاں رکھی ہیں. ایسی روایت ہے ہمارے پاس، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، زوجہ کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو. جس گھر میں خاتون نہیں ہے وہاں اللہ کی رحمتیں نہیں ہیں. یہ اسلام نے اس حد تک اہمیت دی خواتین کو. اور پھر جب پردے کی بات آتی ہے تو پردے کے مثبت جو فوائد ہیں، اثرات ہیں. ایک ایسا معاشرہ جس کو اسلام نے کہا خواتین اپنے ایک مخصوص لمیٹڈ حد تک اپنے جسم کو ڈھانپے، چھپائے، تاکہ معاشرے کے بیمار اور حیوان درندگی صفت رکھنے والے دل جو ہے گناہ، بے راہ روی اور جو جنسی بے راہ روی ہے اس کی طرف دھکیلا نہ جا سکے معاشرے کو. اب جہاں تک جدید معاشرے میں یہ ایک مشکل جو پیش آئی سنتی دور میں کہ خاتون بھی گھر سے نکلی، کمانا ہے، پڑھنا ہے اور سارے مسائل ہیں زندگی میں، خاتون بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہیں اور اسلام نے اسے منع نہیں کیا ہے، بلکہ بہت اچھی چیز ہے، ضرورت ہے اس کی. بات یہ ہے کہ خاتون جو احترام اور مقام اور مرتبہ عظمت اللہ نے دی ہے، اس عظمت کا احساس اور لحاظ رکھتے ہوئے اپنا کردار ادا کرے معاشرے میں. اب یہ اس کا ایک حصہ پردہ ہے. اگر ایک خاتون پردے میں رہتی ہے تو اس کی عظمت ہے. اس کے پردے کی وجہ سے معاشرہ جنسی بے راہ روی سے محفوظ رہتا ہے. گویا پردہ ایک ایسی ایک ڈھال ہے، سپر ہے جو خاتون کی عظمت اور اس کی عزت اور حیا کے پاسدار ہے. پردہ یعنی پردے کی وجہ سے ایک پاکیزہ نسل معاشرے میں آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اگر پردہ نہ ہو جس معاشرے میں، جس کی وجہ سے اب دیکھیں تجربہ کی باتیں ہیں، میں ٹائم لینا نہیں چاہ رہا ہوں، جن معاشروں میں مثلا ایک اعلیٰ انسانی اقدار اور ویلیوز کے طور پہ پردے کو نہیں دیکھا جاتا ہے، وہاں جنسی بے راہ روی آسانی سے اس میں جنسی بے راہ روی کا شکار ہو سکتی ہے. نئی نسل کیا، حتی بوڑھے بھی ہیں. توجہ فرمایا. تو ایسے میں پردہ ایک ایسی ڈال ہے، سپر ہے، جسے اللہ نے خاتون کی عظمت اور اس کے احترام اور اس کو جنسی بے راہ روی سے معاشرے کو بچانے کے لیے ضروری قرار دیا ہے. اب بعض کہتے ہیں کہ نہیں جناب، ایک اللہ نے ایک جنگل میں خوبصورتی کے لیے پھول بھی بنایا ہے، اب اس پھول کو سونگھنا چاہیے، اس کا خوشبو سے استفادہ کرنا چاہیے. اب اس کے اگر پھول کو آپ ڈھانپ لو گے تو وہ تو مرجھائے گی، پجمردہ ہوگا پھول. ایسی واحد بات، اس طرح کی فضول لوجک جو بیوقوف بنانے والی ہے. بھائی پھول اور خاتون کا مسئلہ الگ ہے. پھول جو ہے جب اس سے استفادہ کیا، پردہ ڈالا جائے گا تو وہ پجمردہ ہوگی، لیکن خاتون کو پردہ نہ کیا جائے تو پجمردہ ہوگی. وہ توجہ فرمایا. ہر ایک کی گندی نگاہوں سے محفوظ رہے تو اس میں تازگی اور تراوت رہے گی. جو مال ہر ایک کے دسترس میں ہو اس کی میں تو پھر تازگی کہاں ہوگی، اس میں تراوت کہاں سے ہوگی، اس میں پھر جب عفت اور حیا نہ ہو، ہر ایک کے دسترس میں رہنے والا مال اصل میں یہ جلدی پجمردہ ہوگا، یہ گندا ہوگا، یہ نجس ہوگا ایسا مال، تو پھر اس کا ویلیو بھی کم ہوگا معاشرے میں. انسان کو ویلیو دیتا ہے اسلام خاتون کو. صحیح، ماشاءاللہ. اچھا آغا صاحب، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت بھی کرتے ہیں جی، اور اس عبادت کا اصل ان بے حجاب اور میڈیا سے ریلیٹڈ جو نیگیٹیوٹی ہے عبادت کا، اس پہ کس طرح اثر ہوتا ہے؟ دیکھیں ہر دور میں انسانی سماج میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، اعلیٰ اقدار اور ویلیوز بھی ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ کچھ اقدار اور ویلیوز دب بھی جاتے ہیں معاشرے میں. اسی لیے بعض دفعہ جب کچھ خرابیاں انسانی سماج میں پیش آتی ہیں یا وجود میں آتی ہیں تو ہم چلا رہے ہوتے ہیں، دیکھو یہ ہو رہا ہے، مہنگائی ہے، بے پردگی ہے، اور عدل و انصاف نہیں ہے، ظلم ہے. یہ بھی ہیں، لیکن
ان تمام چیزوں کے ساتھ انسانی سماج میں ہمیشہ کچھ اچھائیاں بھی ہوتی ہیں، دونوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ ہم صرف نغمہ یاس پڑھ رہے ہوتے ہیں، صرف اور جس طرف دیکھو گویا مایوسی ہی چاہیے ہوئی ہے۔ نہیں بھائی، انسان اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی مخلوق خیر محض ہے، جس طرح اللہ خیر ہے۔ انسانی سماج میں 100% برائی کبھی بھی پنپ ہی نہیں سکتی ہے۔ کیوں؟ انسان اپنے نیچر اور فطرت میں اچھا مخلوق ہے، اچھی مخلوق ہے اور اچھا موجود ہے۔ لہذا ہمیں ایک گلاس میں اگر پانی ہم جب رکھتے ہیں، آدھا گلاس بھر دیں، آدھے گلاس تک پانی رکھیں، تو ظاہر سی بات ہے آدھے گلاس جو پانی ہے آدھا خالی ہے۔ اب یہ دیکھنے والے کے پوائنٹ آف ویو پر ہے کہ وہ ایک دفعہ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں یہ آدھا خالی ہے، اس پہ چلائیں، روئیں، برا مانیں اس کو، کہیں یہ آدھا کیوں خالی ہے، یہ تو بہت بری بات ہے، پورا گلاس یعنی بھرا ہوا ہونا چاہیے پانی کا، تاکہ سیراب ہو کے پیا جا سکے، جس کو پیاس لگی ہے وہ پی سکے۔ ایک بندہ آتا ہے، دوسرا بندہ اسی گلاس کو جو آدھا بھرا ہوا ہے دیکھتا ہے اور کہتا ہے ماشاءاللہ آدھا بھرا ہوا ہے، باقی ہمیں بھر دوں۔ دیکھا دونوں کے پوائنٹ آف ویو، زاویہ ویو میں کیا مسئلہ ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ہم برائیوں کو دیکھ کے اپنے کو اور معاشرے کو اور مسلمان سماج کو کنفیوز بڑھانے کے لیے، حتیٰ میڈیا کا ایک منفی مخرب جو اس وقت اسلامی ممالک میں پیش آ رہا ہے، وہ یہی مسئلہ ہے کہ مایوسی پھیلایا جائے عوام میں، اور جب مایوسی حد سے بڑھتی ہے، مختلف نگیٹو ایشوز پر ہمیشہ نگیٹو مثلا منفی چیزیں بیان کرتے رہے عوام کے سامنے، تو ان کا مائنڈ اور ان کا ذہن بھی منفی سوچنے پہ مجبور ہوگا۔ ہمارا معاشرہ ایسا ہے، یہ نہیں بھائی، اتنی اچھائیاں ہیں، یقین مانے اس کراچی میں کئی دفعہ میں بائک سے جا رہا تھا اور میرا پیٹرول ختم ہوا، بائک میں آنے والے فیملی کے ساتھ سوار بندے نے بائک کھڑی کی اور مجھے تیل دے کے میری ٹینکی میں پیٹرول دے کے آگے بڑھا گیا، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہے، بار بار کئی تجربات۔ تو کیا مطلب، اتنے انسان دوست، ہمدردی رکھنے والے، محبت رکھنے والے، دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کے اپنی قربانی دینے والے بہت پائے جاتے ہیں آج بھی۔ تو مایوسی کا نغمہ ٹھیک ہے، انتقاد ہونی چاہیے، نقد ہونی چاہیے، جو کمی ہے ان کی طرف توجہ دلائیں، لیکن عالمانہ انداز میں کہ مایوسی کی بیماری نہ پھیلے معاشرے میں۔ اچھا آگا، اس پروگرام کا آخری سوال آپ کے ذہن نظر کہ کامیابی کی جو ایک لمٹ ہے، کامیاب انسان کی جو لمٹ ہے، مولا علی سرکار علیہ السلام کی نظر میں وہ کیسی ہے؟ بہت شکریہ، آپ کا آخری سوال مجھے بہت اچھا لگا، چونکہ یہ مبارک مہینہ اللہ کا شہر اللہ، جس میں مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو اللہ نے اپنی دعوت میں، ضیافت الہی میں مدعو فرمایا ہے، دعوت دی ہے، اور اس مبارک مقدس مہینے کا جو مرکزی ہستی جو ہے وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے، اور مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت جو اس مبارک مہینے میں 19ویں کو ضربت پڑتی واقع ہوتی ہے۔ اگر ہم ایک انسان کو یا اوورآل بشریت اور انسانوں کی کامیاب زندگی کے موضوع کو اگر ہم چھیڑیں کہ ایک کامیاب زندگی کون سی ہوتی ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے نقطہ نظر سے، تو دیکھیے گا واحد مولا کائنات کی ذات ہے جو خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، آنکھ کھولی تو پہلی آیت جس کی تلاوت کی، ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پائے، کامیاب ہوئے مومن، صاحبان ایمان۔ اور مولا کی زندگی کا آخری لمحات میں بھی مولا نے کامیابی کی بات کی ہے، قد فزت برب الکعبہ، جب ابن ملجم مرادی لعین کی زہر سے بجھی ہوئی تلوار مولا کائنات کے فرق اطہر پر پڑی ضربت، تو پہلی ضربت پہ مولا کا ری ایکشن، رد عمل یہ تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم آج میں کامیاب ہوا۔ تو مولا کائنات کا پہلا جملہ زندگی میں قدم رکھنے کے ساتھ قد افلح المؤمنون، بے شک مومنین فلاح کامیاب پائے، اور آخری جملہ حیات طیبہ میں مولا کا کہ فزت برب الکعبہ۔ تو کامیاب زندگی کے اصول مولا کی نظر میں سب سے پہلے ایمان،
ماشاء قد افلح المومن، صاحبان ایمان کامیاب ہوئے دنیا میں بھی اور آخرت میں، اور صاحبان ایمان اور نیک عمل کرنے والے، اعمال صالحہ انجام دینے والے، جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اپنی زندگی گزاریں، تو یہی سب سے کامیاب زندگی ہے مولا کی نظر میں۔ یہ شاید مختصر خلاصہ ہے مولا کے نظر سے عرض کیا بہت خدمت۔ شکریہ آغا، آپ کا جزاک اللہ۔ یہ ہم مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے وقتوں میں سے ہمارے لیے وقت مختص کیا۔ ہمیں معلوم ہے کہ رمضان چل رہا ہے اور آپ گاہے بگاہے سفر میں ہیں۔ جزاک اللہ۔ تو ناظرین، آپ لوگوں کو ہم نے رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کیا، اور ہمارے ساتھ پہلی بار پہلا پروگرام جو کرنے کے لیے ہم نے اپنے لیے دعوت کی تھی، ہم نے علامہ شبیر رحیمی صاحب کو، تو ان کے ہم مشکور ہیں۔ دیکھیں، انٹرنیٹ، اولاد، خواتین اور کامیاب زندگی، یہ ہم نے خلاصہ کرنے کے لیے اس ٹاپک کو سلیکٹ کیا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس ٹاپک سے کچھ نہ کچھ کنکلوژن نکال کر ایک رزلٹ تک پہنچیں گے۔ تو ہر چیز کا ایک اچھے پوائنٹ سے سوچیے، جیسا کہ آغا صاحب نے کہا کہ پازیٹیو ایک جو سوچ ہے وہ معاشرے میں ترقی کا باعث بنتی ہے، تو اسی طرح معاشرے میں ترقی کا باعث بنتے رہیں، پاکستان کے لیے اچھا سوچیں، معاشرے کے لیے اچھا سوچیں۔ اور آج کا ہمارا پروگرام ادھر ہی اختتام پذیر ہوا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیں یوں ہی سراہتے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔